پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت اور مارشل لا کے درمیان ایک پیچیدہ تعلق رہا ہے۔ ملک کے قیام سے لے کر اب تک کئی بار جمہوری حکومتوں کا قیام اور مارشل لا کا نفاذ دیکھا گیا ہے، جو سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل کے زیر اثر رہا ہے۔ جمہوریت کی تاریخ۔ پاکستان میں جمہوری نظام کا آغاز 1947 میں ہوا، لیکن ابتدائی برسوں میں سیاسی عدم استحکام اور انتظامی مسائل نے جمہوری اداروں کو مضبوط ہونے سے روکا۔ 1956 میں پہلا آئین نافذ ہوا، لیکن 1958 میں جنرل ایوب خان کے مارشل لا نے جمہوریت کے سفر کو روک دیا۔ اس کے بعد کئی ادوار میں جمہوریت بحال ہوئی، لیکن سیاسی اختلافات، کرپشن اور گورننس کے مسائل نے اسے کمزور رکھا۔ مارشل لا کے ادوار۔ پاکستان میں 4 مرتبہ مارشل لا نافذ ہوا۔ 1958 جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالا، جس کے دوران معاشی ترقی ہوئی، لیکن سیاسی آزادی محدود رہی۔ 1977 جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا۔ اس دور میں اسلامائزیشن کا عمل شروع ہوا۔ 1999 جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر اقتدار حاصل کیا اور اپنے دور میں اقتصادی اصلاحات اور میڈیا آزادی کا دعویٰ کیا، لیکن سیاسی جماعتوں کے خلاف سختی کی گئی۔ 4 دیگر غیر اعلانیہ فوجی مداخلت۔ مختلف ادوار میں جمہوری حکومتوں پر فوجی دباؤ رہا، جو براہ راست مارشل لا کے بغیر بھی سیاسی نظام پر اثر انداز ہوتا رہا۔ جمہوریت اور مارشل لا کے اثرات۔ جمہوریت کے فوائد۔ عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق ملتا ہے۔ سیاسی جماعتیں عوامی مسائل کے حل کی کوشش کرتی ہیں۔ آئینی ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ مارشل لا کے اثرات۔ فوری استحکام پیدا ہوتا ہے، لیکن طویل مدتی مسائل بڑھتے ہیں۔ آزادی اظہار اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ جمہوری ادارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ موجودہ حالات۔ پاکستان میں جمہوریت ابھی تک مکمل طور پر مستحکم نہیں ہو سکی۔ سیاسی عدم استحکام، عدلیہ اور فوج کا کردار، اور عوامی عدم اطمینان جمہوری عمل پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مضبوط جمہوریت کے لیے آئینی بالادستی، اداروں کی آزادی اور عوامی شمولیت ضروری ہے۔ نتیجہ۔ پاکستان کے لیے جمہوریت کی مضبوطی اور تسلسل اہم ہیں، لیکن اس کے لیے تمام سیاسی اور غیر سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو آئینی دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ مارشل لا سے وقتی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ طویل مدتی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ مضبوط جمہوریت ہی ملک کی ترقی اور عوامی خوشحالی کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 4 اہم مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز رہے ہیں، جنہوں نے مختلف ادوار میں ملک کا اقتدار سنبھالا۔ ہر ایک کے دور حکومت نے ملک کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ذیل میں ان کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ 1 جنرل ایوب خان 1958 سے 1969۔ پس منظر۔ جنرل ایوب خان پاکستان کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انہوں نے 1958 میں اسکندر مرزا کی حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار سنبھالا۔ وہ 1951 میں پاکستان کے پہلے آرمی چیف بنے تھے۔ اہم اقدامات۔ 1962 میں صدارتی نظام پر مبنی آئین نافذ کیا۔ بنیادی جمہوریت، بیسک ڈیموکریسیز کا نظام متعارف کروایا۔ معاشی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی، جسے معاشی معجزہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سماجی عدم مساوات میں اضافہ ہوا۔ اختتام۔ 1969 میں عوامی احتجاج کے دباؤ کے تحت اقتدار چھوڑ کر جنرل یحییٰ خان کے حوالے کیا۔ 2 جنرل یحییٰ خان 1969 سے 1971۔ پس منظر۔ جنرل یحییٰ خان نے 1969 میں ایوب خان سے اقتدار سنبھالا اور ملک میں مارشل لا نافذ کیا۔ ان کا دور سیاسی اور فوجی بحرانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اہم اقدامات۔ 1970 کے عام انتخابات کروائے، جو پاکستان کی تاریخ کے پہلے شفاف انتخابات تھے۔ مشرقی پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں ناکامی، جس کے نتیجے میں 1971 میں بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا۔ اختتام۔ 1971 میں جنگ میں شکست اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد اقتدار چھوڑ دیا۔ 3 جنرل ضیاء الحق 1977 سے 1988۔ پس منظر۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کیا۔ وہ 1976 میں آرمی چیف بنے تھے۔ اہم اقدامات۔ ملک میں اسلامائزیشن کے عمل کا آغاز کیا، جس کے تحت قوانین اور معاشرتی نظام کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی۔ افغان جنگ میں امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا، جس سے پاکستان کو مالی امداد ملی، لیکن داخلی طور پر انتہا پسندی میں اضافہ ہوا۔ اختتام۔ 1988 میں ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہوئے،
جس کے بعد جمہوریت بحال ہوئی۔ ڈیش 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 4 جنرل پرویز مشرف 1999 سے 2008 پس منظر: جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار سنبھالا۔ وہ 1998 میں آرمی چیف مقرر ہوئے تھے۔ اہم اقدامات: معاشی اصلاحات، میڈیا کی آزادی اور مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کروایا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کا اتحادی بن کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ عدلیہ کے ساتھ تصادم، خاص طور پر چیف جسٹس افتخار چودھری کی برطرفی، ان کے دور کی اہم تنازع رہا۔ اختتام: 2008 میں عوامی دباؤ کے تحت استعفی دیا اور جمہوری حکومت بحال ہوئی۔ خلاصہ: مارشل لا ڈیمانسٹریٹرز نے مختلف ادوار میں پاکستان کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے، لیکن ان کے اقدامات کے طویل مدتی نتائج نے جمہوری اداروں کو کمزور کیا اور سیاسی استحکام کو نقصان پہنچایا۔